گھر کی دیوار پہ آ کے بیٹھ گئی اور یوں کر کے گردن ہلا رہی. میں نے کہا چڑیا بی بی کیا ہوا؟ کہنے لگی عبدالحنان تیری امی کہاں ہے؟ میں نے کہا میں 8 سال سے میں ڈھونڈ رہا ہوں, یہاں بھی کسی کی امی گم ہو گئی ہوگی, پیر صاحب بھی امی گم ہو گئی ہوگی, ابا گم ہو گئے ہوں گے, حضرت شاہ صاحب بھی گم ہو گئے, اللہ کی قسم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. آج وہ نقشہ وہ چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. چلو چلو تلاش کرو. رب کعبہ کی قسم ہے, آواز آئی آواز آئی, ہم بازاروں میں نہیں ملیں گے, ہم خانقاہوں میں نہیں ملیں گے, ہم قبرستان میں ملیں گے. آج جو کسی نے ہمارے سے ملاقات کرنی ہو تو خدا کے واسطے جو حضور والی زندگی سورۃ سیرت میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں وہ سیرت لے کے آنا. تمہیں شاہ علاء الدین بھی مل جائے گا, شاہ علاء الدین کا مصطفیٰ بھی مل جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے عزیزو چڑیا کے بیٹھ گئی. میں نے کہا بھی چڑیا کیا بات ہے؟ کہنے لگے عبدالحنان تیری امی کہاں چلی گئی؟ میں نے کہا میری امی سے تجھے کیا واسطہ؟ ماں میری پوچھ ہو رہی. کہنے لگی تیری امی چلی گئی, تیرے گھر سے سخاوت بھی چلی گئی ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا تیری بہن سو رہی ہے. میں نے کہا بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی بچیاں ساری ہیں, امی کا کیا واسطہ؟ کہا صبح صبح فجر کی نماز کے بعد وہ چرپائی کے اوپر موٹے موٹے حرفوں کا قرآن لے کے بیٹھا کرتی تھی, جھوم جھوم کے پڑھا کرتی تھی, ہم اپنے گھونسلوں سے نکل کے آیا کرتی تھی, اللہ کی حمد و تسبیح بیان کر کے جب تیرے گھر کی دیوار کے پاس آ کے بیٹھا کرتی تھی, تیری ماں یوں دیکھ کے کہتی تھی بسم اللہ جی آیا نو, پرونے آ گئے. قرآن پاک کے ایک طرف رکھ کر چاولوں کے ڈبے کے اندر یوں ہاتھ ڈال کے مٹھی یوں کر کے پھینکا کرتی تھی. ہم بھی پروں کو ہلا کر ایک دانہ چونچ میں لے کے ہوا کی طرف اڑان کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. شام تک ہم اپنے پروں کو پھلا کے اڑا کرتی تھی. اللہ اکبر. رحمت تمہارے دروازوں پہ برسا کرتی تھی. اللہ اکبر. تمہارے بڑوں کے جنازے چلے گئے. او لوگو کبھی ہم بھی تم بھی سیاسنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, گاؤں کے اندر علاقے کے اندر بیٹی کی شادی کے دن رکھے جاتے تھے, سارا وسیب اکٹھا ہو جاتا تھا, سارے گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے چرپائیاں کتنی چاہیے, بسترے کتنے چاہیے, چاہے تو ہم دیں گے, روٹی ہماری طرف سے آئے گی. 4 دن برات دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی, بچی کے باپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. میرے عزیزو وہ کہاں مٹھاس چلی گئی, وہ کہاں مٹھاس چلی گئی. اور لوگوں اب تو گلی کے کتے بھی ہماری طرف سے منہ موڑ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے چلو چلو چلو. میں راولہ کوٹ کی پہاڑیوں کے اوپر گیا, یقین جانو گاڑی رک گئی, عبدالحنان کو پیدل اوپر چلنا پڑا, تھکا ہارا ماندہ. میرے عزیزوں میں جا کر یوں دیکھا, کہنے لگا حضرت جی یہ جموں کی پہاڑیاں ہیں, یہ جموں کشمیر ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا وہی کشمیر کہ ہم دعا کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا یہ وہی کشمیر ہے. کہاں؟ ہاں. میں نے کہا میری بہنوں عبدالحنان تمہارے پاس آیا ہے, غلام رسول تمہارے پاس آیا ہے, جو ہر مہینے ہر سال سیمینار کرتا ہے, احتجاج کرتا ہے, ریلیاں نکالتا ہے. کشمیر کی بیٹی ہماری, کشمیر کا بھائی ہمارا بھائی ہے, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا. کہنے لگی چپ کر جا, خبردار ہمارے پاک پوتر ملک کا نام اپنی زبان سے نہ لے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ 2 دن پہلے تمہارے علاقے میں طوفان آیا تھا. میں نے کہا ہاں باجی آیا تھا, فصلیں اوپر نیچے ہو گئی باجی, طوفان آیا تھا. اللہ اکبر. یہ طوفان تمہارے گھر کی الماریوں سے ٹکرایا, تمہارے گھر کے اندر روزانہ کا اخبار چھپنے والا تمہارے ملک میں پڑا تھا, ہوا نے اڑایا, اڑتا اڑتا اڑان کرتا ہوا کے ذریعے اخبار ہمارے دیش میں پہنچا, میرے بسترے کے پاس آ کے گرا. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, میرے بھائی کی پاکستان سے چٹھی آئی ہے, لگ رہا ہے محمد بن قاسم بن کے آئے گا, لگ رہا ہے صلاح الدین ایوبی بن کے آئے گا, لگ رہا ہے نور الدین زنگی بن کے آئے گا. لیکن جب میں نے پرچہ ہٹایا, میں نے جب دیکھا, میں نے جلدی سے لپیٹ کے تکیے کے نیچے چھوڑ دیا. میں نے کہا یا اللہ کوئی اور نہ دیکھ لے, یا اللہ کوئی اور نہ دیکھ لے. میں نے کہا بی بی کیا لکھا تھا, بہنا کیا لکھا تھا؟ کہا خبردار اپنی زبان سے ہمیں بہن نہ کہنا. 50 سال ہو گئے کراڑوں سکھوں ہندوؤں کے بستر پر ان کے بچے پیدا کرتے ہوئے, روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر تمہاری طرف منہ کر کے تمہارے خیر کے لیے ہم دعا کیا کرتی تھی کہ آج نہیں کل آئے گا. لیکن جب پرسوں اخبار آیا اس نے تو ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا, ہماری امیدیں مایوسی میں تبدیل ہو گئی. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ اس اخبار کے اوپر لکھا تھا او مسلمانوں, اللہ اکبر, قصور کی زینب 4 آدمیوں کے ہاتھوں لٹ گئی, عمر 6 سال تھی. میں نے چیخ چیخ کر دیواروں میں ٹکرے ماری. میں نے کہا کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے والوں, تم اپنی 6 سال کی نو بچا سکے, ہماری 50 سال کی کو کیسے بچاؤ گے؟ چلو چلو جاؤ اپنے ملک کے اندر جا کے اپنی عزتوں کا تحفظ کرو. اور میرے عزیزوں خدا کے واسطے کوئی حال ہے, یقین جانو ہر بندہ کہتا ہے حضرت کی دعا کرنا اولاد کے لیے, حضرت کی دعا کرنا مجھے سکون نہیں ملتا. تیرے کمرے میں اے سی ہے, تیرے کمرے میں ماربل ہے, تیرے کمرے میں چنوٹ کا بیڈ ہے, اللہ اکبر, ڈرائی فروٹ تیرے پاس ہے, ہیٹر اے سی تیرے پاس ہے, پھر بھی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہے. اور تجھے کس کملے نے کہہ دیا, کس نے کہہ دیا تجھے سکون ان چیزوں میں ملے گا؟ رب کعبہ کی قسم ہے اگر سکون ان چیزوں میں ہوتا تو بلال کبھی کامیاب نہ ہوتا. فتح مکہ کا موقع آیا, بلال کجی آمنہ کا لال, فرمایا بلال ادھر آ, یہ تیرے دانتوں کو کیا ہوا؟ کملی والے مجھے ہاتھ
ہاتھ پکڑ کر مکے کے لوگ کافر میرے منہ پر پتھر مارتے تھے، میرے ہونٹ تیرے سامنے پھاڑا کرتے تھے، میرے دانت تیرے سامنے توڑا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور اپنے حجرے مبارک میں باہر سے آواز احد احد کی آئی، پیغمبر بتاب اپنے بلال کے لیے ہوئے، دروازہ کھولا، جی آمنہ کا لال امیہ مار رہا ہے، میرے عزیزو ابو جہل مار رہا ہے، مار مار کے بلال کو ادموہ کر دیا، ٹخ ٹخ پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز بچوں کے اچھلنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ سرکار کا چہرہ دیکھا، جلدی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور یوں میں ظاہر کیا کہ بلال کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ کہا آقا خدا کا واسطہ اندر تشریف لے جاؤ، کیوں پریشان ہو کے اللہ اکبر باہر آ گئے؟ جب تک بلال زندہ ہے محمد تیری ختم نبوت کی چوکیداری کرتا رہے گا، جب تک بلال زندہ ہے اللہ کے دین پہ کوئی حرف نہیں آنے دے گا۔ خدا پاک کی قسم یہ وہی بلال ہے۔ فتح مکہ کا موقع آیا، فتح مکہ کا موقع آیا، ایک پاؤں کا جوتا پھٹا ہوا، دوسرا ٹوٹا ہوا، خود آگے سے سی رکھا ہے، چادر سینے پر اتنی ہے کہ آگے چھپاتا ہے پیچھے کھل جاتا ہے، پیچھے کھولتا ہے آگے چھپ جاتا ہے، تہمت اتنی کہ گھٹنوں سے نیچے ہی نہیں جا رہی۔ اللہ اکبر۔ تہمت والا لباس پہن کے یہ چوڑا چوڑا آیا، آپ نے فرمایا بلال اس منتظم کے پاس سے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا اور اللہ اکبر کہنا شروع کر دے۔ بلال کہنے لگے میں کہاں بلال تو؟ حضرت بلال آگے پڑے، اپنا پھٹا جوتا اتارنا چاہا، فرمایا بلال پھٹا جوتا نہیں اتارنا، کسی جوتے سمیت اوپر چلا جا، تجھے جوتے سمیت بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کروں گا۔ صدیق نیچے تو اوپر، عمر نیچے تو اوپر، عثمان نیچے تو اوپر، علی نیچے، نبیوں کا سردار نیچے تو اوپر۔ بلال جب جوتے سمیت کھڑا ہو کے کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں پورے شیخ پورے والوں کو، میں دارالسلام والوں کو انگلی کا اشارہ کر کے بتاؤں گا یہ وہی بلال ہے جو بکتا بکتا میرے پاس آیا، جب میرے قدموں میں آ کے بیٹھ کے میرا غلام بن گیا، اللہ نے اسے اتنا اونچا کر دیا۔ اوے لوگوں تم بھی سن کے چلے جاؤ دارالسلام کے اجتماع پر، میرے عزیزو آپ بھی یہ پیغام لے کے چلے جاؤ، نبی کے غلام بن جانا۔ بلال نبی کا غلام بنا، فرمایا میں دنیا کو دکھاؤں گا جو ہمارا غلام بن جاتا ہے اس کا جوتا زمین و آسمان سے اونچا ہو جاتا ہے۔ آخر میں میرے عزیزوں میں آپ کو میں بھی نوکریاں لے کے آیا، لوگے نوکری بھائی؟ نوکری لوگے؟ بولو تو صحیح، میں کون سا تمہارے سے پیسے مانگ رہا بھائی؟ اور تم سمجھے پتہ نہیں 50,000 روپیہ مانگتا ہو۔ لوگے نوکری؟ کسی محکمے کے اندر چلے جاؤ، کسی محکمے کے اندر چلے جاؤ، اللہ اکبر، تمہارے سے تمہاری کوالیفیکیشن، تمہاری تعلیم کا معیار پوچھیں گے، تمہاری کہیں گے سی ٹی سی وی جمع کرا دو، کوئی کہے گا سفارش لاؤ، کوئی کہے گا فائل کے نیچے پیسے لے کے لاؤ۔ لیکن آج ایک ایسی نوکری آپ کو دے کے جا رہا ہوں، خدا کی قسم یہاں نہ تو ڈگری دیکھی جاتی ہے، یہاں میرے عزیزوں نے اسکول کی ڈگری، نہ مدرسے کی ڈگری دیکھی جاتی ہے، نہ پرائمری جماعت دیکھا جاتا ہے، نہ مڈل کلاس دیکھا جاتا ہے، یا ہنر بھی نہیں دیکھا جاتا۔ وہ نوکری کون سی ہے؟ محکمہ ختم نبوت کا، نوکری غلام مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نوکری کرنے والے میں اللہ اکبر پڑھا لکھا نہیں آیا تھا، تانگا چلانے والا غازی علم دین شہید آیا تھا، جس کی اماں روزانہ کہا کرتی پترا کچھ ہنر سیکھ لے، تیرے تانگے دے اندر تے 5 آدمی نہیں بہندے، میرے بعد روٹی کیویں کھائیں گا؟ غازی علم دین شہید مسکرا کے دیکھتا، پرائمری بھی فیل تھا، اللہ اکبر ڈگری کوئی نہیں تھی، لیکن حضور کی ختم نبوت کے محکمے میں نوکری کر لی، غلام رسول بنا۔ آج اللہ والا بھی غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے اے لوگوں تھوڑی دیر پہلے جو لوہار کی دکان پہ بیٹھ کر ٹھک ٹھک کر رہا تھا، جب اس کے رسول پر اللہ اکبر حرمت رسول پر قربان ہوا تو عرصے کے بعد آج بھی مومنوں کے دلوں کے اندر دھک دھک کر رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں میاں والی کا وہ منظر گواہ ہے، میاں والی کی وہ جگہ گواہ ہے جب امانتاً غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو وہاں دفنایا گیا، وصیت یہ تھی کہ مجھے لاہور کے میانی صاحب کے قبرستان کے اندر لایا جائے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں نقص امن کی خاطر وہاں دفنایا گیا، پھر میت کو وہاں سے لا کر میرے عزیزوں پھر لاہور کے میانی صاحب کے قبرستان میں لایا گیا۔ جب قبر سے مٹی غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کے اٹھائی، عورتیں بھی برتن دھوتی چھوڑ کے باہر آ گئی، مرد بھی اپنی دکانوں کو چھوڑ کے باہر آ گئے۔ میرے پیرا اللہ اکبر، بچے بستے پھینک کے باہر آ گئے، ریڑھی والوں نے ریڑھی چھوڑ دی، پورا میاں والی روڈ سڑکوں پر عوام کا اجتماع تھا، داڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بعد میں بتائیں گے، پہلے بتا میاں والی کے اندر جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر غازی علم دین شہید کو جس گاڑی میں لایا گیا اس میں بھی خوشبو آ رہی تھی، جنہوں نے ہاتھوں میں اٹھایا اس میں بھی خوشبو آ رہی تھی۔ جب لا کے گھر کے اندر غازی علم دین شہید کو رکھا گیا، بڈھی اماں آئی، پتہ نہیں چشمہ بھی تھا کہ نہیں اس بوڑھی کے پاس، اللہ اکبر، اندر آئی، کہنے لگی میں نے پتر دا چہرہ تے دکھا دے۔ اللہ اکبر، یہ وہی پتر ہے جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے پتھر پہ چھری رگڑ رہا تھا۔ اماں نے کہا پترا آج تک تجھے چھری پکڑنی نہ آئی، رگڑنے کیسی آ گئی؟ تو نے تو آج تک سیب کا دانہ نہیں کاٹا، آج کیا کرے گا؟ غازی علم دین شہید نے رو کے کہا اماں دعا تو دے، یا سیب نہیں کٹا، انشاءاللہ اسی چھری سے محمد کے دشمن کا گلا ضرور کٹے گا۔ میرے عزیزوں
غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کی ماں بھی ماں تھی، یوں نہیں کا چھڑ دے مولویاں دا کام ہے، جب بھی ڈال کے ہونکا مار کے رونے لگی اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اللہ اکو اینو قبول فرما لے، حرمت رسول پہ اللہ اسے قبول فرما لے۔ پھر غازی کا ماتھا چوم کے کہنے لگی غازی اللہ اکبر، نہ کام ہو کے واپس نہ لوٹنا، میں تجھے اپنا منہ نہیں دکھاؤں گی۔ اے غازی علم دین شہید، تو بھی صدیق اکبر کے غلاموں میں شامل ہو جا، تاکہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ جھولی پھیلا کے کھڑی ہو جاؤں گی۔ اللہ میں غریبڑی تھی، مسجد نہ بنا سکی، مدرسہ نہ بنا سکی، مدرسہ نہ بنا سکی اللہ، لیکن ایک بیٹا تو تیرے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو ماتھا چوم کے کہنے لگی، باہر پردے کے پاس ہو کے کہنے لگی اوے لوگو یہ ہجوم اتنا کہاں سے آیا؟ تم نے میرے بیٹے سے قرضہ تو نہیں لینا؟ ایک مرد قلندر نے کہا اما تجھے پتہ ہے اس تانگے والے کے جنازے پہ 5.5 لاکھ آدمی آیا ہوا ہے، حضور کے عاشق کا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اقبال مرحوم نے قبر میں اتارتے وقت کفن کی تنی کھولی، چہرہ نکال کر اقبال مرحوم رونے لگے، کہنے غازی ایک تیرا وعدہ تھا جو ہم نے پورا کر دیا، ایک ہمارا وعدہ ہے، اور السلام والو ایک ہمارا وعدہ بھی غازی علم دین سے تھا۔ محمد اقبال مرحوم کہنے لگے غازی ایک تیرا وعدہ تھا جو ہم نے پورا کر دیا، ایک ہمارا وعدہ ہے وہ تو پورا کر دینا۔ کیا وعدہ؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں حسین کے نانے سے جب تیری ملاقات ہو تو ہمارا بھی سلام حضور سے کہہ دینا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ لیکن ہائے ری میری بد نصیبی، ہائے ری میری بد نصیبی، 3 سال ہو گئے ہم نے مارکیٹیں تو کھلوا لی، حضور کے روزے کے دروازے ہی نہ کھلوا سکے، مدینے میں جانے کا داخلہ ہی نہ کھلوا سکے۔ رب کعبہ کی قسم یہ کرونا نہیں، یہ نہ شکری ہے، یہ کرونا نہیں، یہ اللہ کی گستاخی، اللہ کے حکموں کی عدولی ہے، یہ کرونا نہیں نبی کے طریقوں کی گستاخی ہے۔ آج امت آج امت آج امت اپنے سچے گناہوں سے توبہ کر لے اور جو نعرہ اس نے بازار میں لگایا تھا وہ نعرے کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائے۔ خدا کی قسم ہے زمین پر بھی حکومت تیری ہوگی، جنت کے اندر بھی حکومت تیری ہوگی۔ نہیں یقین آتا؟ خدا کی قسم صدیق نے نعرہ، آخری بات، صدیق نے نعرہ غلام رسول کا لگایا تھا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو جب گھر کے اندر آ کے بیٹھے حضور نے اسماء کی طرف دیکھا، حضور نے سیدہ عائشہ کی طرف دیکھا، کہا صدیق ذرا